بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تسمیہ کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پراپر طریقے سے پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال باقی نہ رہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کیوں ہم اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ با کے نیچے زیر ہے اور زیر کی جو حرکت ہوتی ہے یعنی کسرہ، اس کو ہمیشہ گرا کے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر با سین زیر بس، تو سین جو ہے یہ قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس پر جھٹکا یعنی مخرج کو ہلا دیتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، تو یعنی ایسے پڑھنا سراسر غلط ہے۔ تو یعنی یہاں اس پر ہم نے سین پہ ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ قلقلہ والے حروف میں سے نہیں ہے۔ قلقلہ والے حروف 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سین ان میں شامل نہیں ہے، تو یہاں پہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو قلقلہ ان سے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، نو، یہ رانگ ہے، یعنی یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم اسے پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں، میم لام زیر مل، میم لام کے ساتھ مل رہا ہے اور لام کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے تو اللہ کے نام کو کیا کریں گے؟ کھینچ کے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس لیے اس کو ہم پر نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے اسے ہم پر نہیں پڑھتے بلکہ باریک پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اللہ کے نام کو کھینچا بھی ہے اور اسے باریک بھی پڑھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحمن، الرحمن۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کے نام کے آخر میں جو آپ کو ہا نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ اقصی حلق سینے کی طرف سے ادا ہوگا، یعنی حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف، یہ وہاں سے آپ نے نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو را ہے، را کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے اس کو ہم پر موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم اسے باریک پڑھتے، لیکن یہاں پر اس وقت زبر ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد را جو ہے وہ ہا کے ساتھ مل رہا ہے، رح، را ہا زبر رح، اب ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور اس ہا کو اور ہا کو دونوں کو اپنے مخارج سے ادا کرنا ضروری ہے ورنہ متعلق چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو وسط حلق سے ادا کیا، را کو پر پڑا، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے، رحماں، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن نر۔ اب آگے چلتے ہیں، را کے اوپر پھر زبر ہے تو اس لیے اس کو پر موٹا پڑھیں گے، نرحیم، ہا کو پھر وسط حلق سے ادا کیا، پھر یا، ہا یاد خی، رحی، ہا یاد خی، رحی، تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، ہا یاد خی۔ اب میم کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پر وقف کرنا ہے، اسے ہم روک دیں گے اور وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہم لمبا کر کے 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کر دیں گے، نرحیم، نرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद ज़रूर फ़ायदा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।